آج اللہ کے فضل و کرم سے 12واں روزہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک کا نصیب ہونا انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ماہ رمضان مبارک یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے باقی تمام مہینوں پر برتری دی، فوقیت اور عظمت دی، اور یہ وہ نیک مہینہ ہے کہ جس کے انتظار میں ہمارے اسلاف، محدثین، اولیاء اللہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہماری زندگی میں ماہ رمضان کو نصیب فرما، تاکہ ہم اس میں روزے رکھیں اور تیری عبادت کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ کتنے ہی ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جو ماہ رمضان کے آنے سے چند دن پہلے ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ دوبارہ ہماری زندگی میں ایک ماہ رمضان اور آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اور اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بندوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ایک شخص نے بڑی محنت کی، جد و جہد کی، نیک کام میں آگے بڑھا، میدان جہاد میں چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوتا ہے۔ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں شہید بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد فوت ہوا، اپنی موت فوت ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کو یہ خواب بیان کیا، لوگوں نے بڑا تعجب کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس طرح طلحہ نے خواب بیان کیا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ شہید سے پہلے وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکث بعدہ سنۃ وادرک فیہ رمضان وصلی کذا وکذا من السجدہ، کیا یہ بات ایسی نہیں کہ دوسرا آدمی شہید کے 1 سال بعد زندہ رہا، اور اس کی زندگی میں ایک ماہ رمضان آیا، اس نے اس کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نیک عمل کیے؟ کہا جی ہاں۔ تو فرمایا ان نیک عمل کی وجہ سے اور ماہ رمضان کو پانے کی وجہ سے اب ان دونوں کے اجر و ثواب میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے دوبارہ ہماری زندگی میں ہمیں ماہ رمضان دیا ہے، تو ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو اپنے تمام امور کو مؤخر کر دیتے، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان ھذا شہر تلاوت القرآن و اطعام الطعام، اب جو مہینہ آیا ہے ماہ رمضان کا، یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے،
اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معنی پہ غور کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، پیغام ہے۔ یہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر اس قرآن پہ غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور یہ مہینہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہے، غریب لوگوں کی داد رسی کا ہے، جو بیچارے نادار ہیں، مستحقین ہیں، جو 11 مہینے تک وہ انتظار کرتے ہیں کب ماہ رمضان آئے اور ہم تک جو ضروری چیزیں ہم تک پہنچیں، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ان کے انتظار کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو لہذا اس ماہ رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ہمدردیاں کریں، جذبات، ایثار و قربانیاں پیش کریں، تاکہ اللہ کے بندے خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو وہ ضروری اذکار کے علاوہ باقی چھوڑ دیتے اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ وہ وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے، ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عظمت اور مرتبہ مقام ماہ رمضان کو دیا ہے وہ دوسرے مہینوں کو نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے اس کو امتیاز مل جاتا ہے، ایک منفرد اس کو حیثیت مل جاتی ہے۔ پہلی خاصیت کیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک وہ ماہ رمضان میں اتارا ہے، اور ماہ رمضان میں جو شب قدر ہے اس میں اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، اور جس رات میں قرآن کریم اترا ہے وہ رات معمولی نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب وہ رات آتی ہے اور جس بندے کو مل جائے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا 84 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، لہذا یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا آپ جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اور جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور آپ نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ مکمل کیا۔ تو اس حدیث سے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کم از کم ماہ رمضان میں ایک قرآن کریم غور و فکر کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر، سینے کو وسیع کر کے ہمیں قرآن کریم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی مفہوم پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ یہ نیکیاں ہیں، اس میں سبقت لے جانی چاہیے، اس میں کسی بھی مسلمان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، خوشحال ہے یا تنگ دست، مقروض ہے یا خوشحال ہے، ہر ایک کو اس ماہ مبارک کے اندر حصہ ملانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، بلکہ اضعاف مضاعفہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس نیک عمل کا اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ اور دوسری خاصیت، یہ ماہ رمضان المبارک جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے پہلی رات سے لے کر ماہ رمضان کی آخری رات تک روزانہ کی بنیاد پر بے شمار کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو، گناہگار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساری رات آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اور نیک کام کرنے والے مزید آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرنے والے اب تو گناہوں سے باز آ جا، میں نے تمہیں اس راستے پر لانے کے لیے، ماہ رمضان عطا کرنے کے لیے میں نے تیرے لیے
جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جگڑ دیا، اور وہ شیاطین جو 11 مہینے تجھے مسجد نہیں آنے دیتے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے، دین مجالس کو اٹینڈ نہیں کرنے دیتے، میں نے آج تمہیں اپنے گھر میں دعوت دینے کے لیے، بلانے کے لیے، میرے سامنے جھکنے کے لیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے اور صدقات و خیرات کرنے کے لیے میں نے ان تمام شیاطین کو جکڑ دیا ہے کہ جن کی وسوسے کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے۔ ساری رات اللہ آواز لگاتا ہے، جہنم کے سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، ہم نے اس کی حیثیت کو سمجھنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لوگوں اس ماہ مبارک میں آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کی حق تلفی نہیں کرنی، ان کے حقوق العباد کو ادا کر کے پھر رب کے حق کو ادا کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے بھی حقوق ہمیں معاف کر دے گا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ نیک مہینہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے، اللہ کے بندے بہت سارے ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں میں سے، ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے، انفعہم للناس، فائدہ پہنچے۔ خیر الناس من ینفعہم للناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے جسم سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے جسم سے دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے اور اس کے مسئلے حل ہوں، اس کی پریشانیاں حل ہوں، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور تمام نیک عمل میں سے بہترین نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ کو پیدا کرنا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، اپنی خوشی میں اس کو شریک کرنا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کو بکھیرنا، اس کے مسئلے حل کرنا، تمام اعمال میں سے اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ او تکشف عنہ جوا، یا یہ عمل زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی بھوک کو، پیاس کو دور کریں، اس کے گھر میں راشن ڈلوائیں، اس کے گھر میں جو غربت ہے، بھوک، فقر و فاقے پڑے ہوئے، آپ اس کو ختم کریں، اس کو دور کریں، یہ بہترین عمل ہے۔ او تکشف عنہ کربۃ، یا کسی مسلمان، کوئی مسلمان کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، توان ہے، چٹی ہے، جیل میں سجل سل رہا ہے، ناحق مقدمے کے اندر مبتلا ہے، یا کسی نے اس کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے، ان کے ان تمام مسائل کو، مشکلات کو حل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا عمل ہے اور محبوب عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، اس کے قرضے کو دور کرنا، یہ بڑا عمل ہے۔ اور آپ عائشہ فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر جاؤں اور اس کی پریشانی کو حل کر دوں، اس کے مسئلے کو حل کر دوں، فرمایا یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کروں، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے مسئلے کو حل کروں۔ محترم بھائیو، آج ہم جو اپنی عبادت ہے، انفرادی عبادت، وہ ہم بڑی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نفلوں پہ زور دیا ہوا ہے، تراویح پہ زور دیا ہوا ہے، 1 قرآن ختم کر لیے، 2 قرآن ختم کر لیے، اعتکاف بیٹھ گئے، یہ نفلی عبادت اور انفرادی عبادت ہم اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ عبادت کی جائے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے کہ مسلمان بھائیوں کے مسئلوں کو حل کرنا، ان تمام عبادات سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو کسی مسلمان بھائی کے پریشانی کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے
اور اس کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے. یثبتها اثبتہ اللہ یوم تزل الاقدام. کل قیامت کے دن جب پل صراط کراس کرنے کا ٹائم ہوگا، وہاں لوگ قدم قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس آدمی کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے کسی مسلمان بھائی کا سہارا بنا اور اس کو حوصلہ دیا، اس کے ساتھ اس کے مسئلے حل کیے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس پل صراط کے موقع پر اس کے قدم کو مضبوط کر دے گا اور وہ اللہ کے نور کے ساتھ اس کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے وہ عمل جو ماہ رمضان میں کرنے کے ہیں. آج ہم نے ان عمل کو چھوڑا ہوا ہے. ہمارا سارا زور صرف اپنی بات کے اوپر ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بس. اپنے مسلمان کے بھائی کے بارے میں کوئی سوچ نہیں. صدقات و خیرات کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی، زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. اور یاد رکھیے ہمارے یہ تمام یہ نیک عمل اس وقت ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے، اس وقت ہمارے لیے مفید ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے. ہمیں ان کا ثواب ملے گا جب ہم اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس انسان کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ مفلس ہم میں سے وہ ہے جو غریب ہو، فقیر ہو، جس کے پاس کھانے پینے کچھ نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہ نمازیں بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، نیک عمل کا انبار پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئے گا، لیکن اس کی حرکتیں کیا ہوں گی دنیا میں؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، گالم گلوچ کی ہوگی، کسی کا گریبان پکڑا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کی جائیداد پہ پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کی حقوق کی حق تلفی کی، بیوی ناراض، اولاد ناراض، والدین ناراض، پڑوسی ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانیاں ختم، تعلقات نہیں ہے، صلہ رحمی ختم، قطع رحمی ہے، شادی غمی خوشی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہمارے ان سے کوئی سلام دعا نہیں ہے. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل پیدا ہو رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتے ہمارا چچا کون ہے، ماموں کون ہے، تایا کون ہے، پھپھو کون ہے، خالہ کون ہے، رشتہ دار کون ہے. باپ سے پوچھتا ہے کون ہے ہمارے رشتہ دار؟ کہا بیٹا ہماری فیملی کے علاوہ ہمارا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ بڑے بزرگوں نے خرابیاں پیدا کر کے 25 سال سے 30 سال سے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، آنا جانا نہیں ہے. اور یہ بندہ لگا ہوا ہے نماز پڑھنے میں، عمرہ کرنے میں، اعتکاف کرنے میں، حج کرنے میں، اللہ کے عبادت کے اندر مشغول ہے، تلاوت کر رہا ہے، پورا قرآن کریم پیچھے امام کے کھڑے ہو کر وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں اس کے ہاتھ اور شر سے، زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں. کیا یہ اس کے نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے؟ نہیں، یہ شرط ہے. نیک عمل کی قبول کے لیے شرط ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کریں، ہماری زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں، تب تو ہمارے نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہیں. اگر یہ معاملہ نہیں ہے پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ مفلس نیکی لے کر آئے گا، مظلوم کھڑے ہوں گے، یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، ہمیں انصاف چاہیے، عدل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس ظالم کی نیکیاں سب میں تقسیم کر دو، مظلوم باقی ہے، یہ ابھی خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، مظلوم باقی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھو، جو نیکی لے کر آیا ہے چند سیکنڈ کے اندر خالی ہاتھ ہو کر جہنم جا رہا ہے، اور جو مظلوم تھے وہ جنت میں جا رہے ہیں. کتنا گھاٹے کا سودا ہے. کہیں ہمارے صحیح عمل تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اس کا شکار تو نہیں ہے خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کر، طاقت کے نشے میں چور ہو کر کہ چھوڑو جی ہم تو اپنا کماتے ہیں، ہمارا اسے کیا واسطہ؟ کیا وہ میں گھر میں رشن ڈلواتا ہے؟ نہ کرے بات. اللہ قسم ہماری یہ حالات ہیں، آج جھانکنا ہے، جھنجھوڑنا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو آج ہی سے اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں اور پھر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عند اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے جتنے اس مقدس مہینے میں عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور جتنے ہمارے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو معاف فرما کر ہمیں جنت داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.